کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ سنا تھا جو بہرحال مجھے بہت پسند آیا۔ دنیا کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اس سے، اور ہمیں بھی ایک فکر دیتی ہے۔ چونکہ واقعہ اتنا بہترین تھا، میں سوچا آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ 13ویں شتابدی کے ایک مولانا رومی صاحب کے نام سے یہ مشہور ہستی تھی، اور اچھی چیز جہاں سے ملے لے لیجیے۔ ان کے نام سے مشہور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص تھا، اسے کھدائی میں، غریب شخص تھا، اسے کھدائی میں ایک ہیرا ملا، نایاب ہیرا۔ ہیرو کو لے کے وہ گیا جوہری کے پاس، اس سے پوچھا یا شخص اس کی قیمت بتا دے۔ اس نے کہا کہ اگر میں جواہرات کی پوری دکان بھی تجھے دے دوں تو اس قیمت اس کی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کیا کروں، کہاں قیمت ملے گی؟ کہا بادشاہ کے پاس جا، شاید وہ اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیروں درباریوں کے ساتھ مل کے صلاح مشورہ کیا، تو یہ پایا گیا کہ بادشاہ سلامت اگر پوری اپنی بادشاہت بھی دے دیں، اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ پریشان، پوری دولت دینا نہیں چاہتا تھا، خواہش یہ تھی کہ ہیرا میرے پاس ہو، میرے خزانے میں ہو۔ اس نے وزیر کو بلایا، کہا وزیر کچھ راستہ بتا کہ ہیرا میرے پاس آ جائے۔ وزیر نے کہا مجھ پہ چھوڑ دیجیے، بہت آسان ہے۔ اس نے اس کسان کو، مزدور کو بلایا، کہا شخص بادشاہ سلامت نے کہا ہے یہ نایاب ہیرا ہے، اور اس کی قیمت اس کے سارے خزانے، ساری دولت سے بھی زیادہ ہے۔ تو جا، بادشاہ نے ایک دن تجھے دیا، اور یہ حکم ہے بادشاہ کا کہ کل صبح سورج نکلنے کے بعد سے اس بادشاہ دربار کے سارے خزانے کھول دیے جائیں گے، ساری نعمتیں کھول دی جائیں گی، تجھے جو چیز چاہیے، جتنی چاہیے، سب چاہیے تو لے جا، بس وقت تیرے پاس غروب آفتاب تک ہے، سورج ڈھلنے کے بعد پھر کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کسان خوش ہو گیا، اس نے کہا ارے بادشاہ کی پورا خزانہ کھل جائے گا، کیا چاہیے؟ اس تیار ہو گیا۔ وزیر نے پوچھا تھا منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے، تیار ہو گیا۔ صبح ہوئی، رات بھر وہ سویا نہیں، بے چینی کے مارے کہ کل سے ہم کو خزانہ کل ملنا ہے، بادشاہ کے جائے گا۔ صبح اٹھا، پہنچ گیا، سورج نکلا، داخل ہوا، دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہنچا پہلے کمرے میں، اس نے دیکھا بڑے بڑے بہترین کپڑے، نقاش زردوزی کیے ہوئے، کبھی ایک کو پہنتا تھا پھر اتارتا تھا، دوسرے کو پہنتا تھا پھر اتارتا تھا۔ کافی وقت اس نے پہننے اور اس میں خوش ہونے میں نکال دیا۔ آخر میں ایک لباس اس کو پسند آ گیا، اس نے ایک لباس پہن لیا۔ پہننے کے بعد گیا دوسرے کمرے میں، دیکھا دنیا کی لذتیں، ایک سے ایک کھانے، نایاب پھل، بہترین پکے ہوئے کھانے، عالیشان طریقے سے سجے ہوئے تھے، ایک سی خوشبو آ رہی تھی۔ بھوکا تھا، کبھی یہ کھاتا تھا، کبھی وہ کھاتا تھا، کبھی وہ لذت لیتا تھا، کبھی وہ چیز کھاتا تھا، کبھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو کھانا شروع کیا۔ بھر پیٹ کھا لیا۔ جب کھا چکا تو اگلے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ بہترین عالیشان بستر لگا ہوا ہے، داسیاں پنکھا جھل رہی ہیں، خدمت کے لیے ایک سے خوبصورت داسیاں موجود ہیں، آرام ہے۔ رات بھر کا جگہ تھا، سکون کے چکر میں لیٹ گیا۔ بولا ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو پورا دن پڑا ہے، چلیے تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں، کہاں ملے گی یہ حورنما داسیاں،
کہاں یہ گدے، کہاں یہ، لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک دربان اسے اٹھانے لگے، اٹھ جاؤ، آفتاب غروب ہو گیا، سورج، دن ڈھل چکا، اٹھ جاؤ۔ اٹھا، دیکھا دن ڈھل گیا ہے۔ اس نے چاہا کہ کچھ چیزیں میں سمیٹ لوں، دربان نے کہا نہیں، اب تم وہاں سے ایک چیز بھی نہیں لے جا سکتے، تمہارا وقت ختم ہوا۔ اس واقعے سے مثال یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے تھے اللہ کا ایک نایاب ہیرا بن کے، جس کی یقین جانیے گا کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا تھا، دیکھتے ہیں نا، ایک آنکھ چلی جائے تو لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، ذرا سی بیماری آ جائے لوگ زندگی بھر کی کمائیاں لٹ جاتی ہیں۔ اتنے نایاب ہے یہ جسم ہمارا، سے اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہ ہاتھ دیے تھے، اس سے نہ جانے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو خدا نے چاہا تھا۔ یتیم کے ہاتھ پہ سر نہیں پھینکتے بلکہ چھیننے میں لگا دیتے ہیں۔ حق چھین لے بہتر ہے، اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیریں گے۔ کسی غریب کو خیرات نہیں دیں گے، لوٹ لیں گے، اس کے لیے ہاتھ پہلے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نایاب ہیرا ہمیں دیا، اس دنیا کی لذتیں دی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ نے کھول دیا، اللہ نے کھول دیا ساری نعمتوں کو، لے جاؤ، سب تمہارے لیے ہے، یہ آسمان، یہ پرندے، یہ ہوائیں ہیں، یہ کھانا، یہ لذت، یہ عیش و آرام، سب تمہارے لیے ہے، جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ۔ ایک حد ہے، ایک طے شدہ وقت ہے، موت۔ یہ ساری نعمتیں، ساری لذتیں ہم اپنے ساتھ اس دنیا میں لے جا سکتے ہیں، اللہ نے بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تو درخت لگیں گے، غریب کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں کرو گے تو وہ ملے گا، یہ کرو گے تو وہ ملے گا۔ ہم چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، جس طرح سے وہ کسان غریب تھا، اگر چاہتا، اگر کپڑوں میں نہ لگ گیا ہوتا، کھانے میں نہ لگ گیا ہوتا، لذتوں میں، عیش و آرام میں نہ لگ گیا ہوتا، تو چاہتا تو سارا خزانہ بادشاہ کا لے کر کے چلا جاتا، شاید آدھا دن بھی نہیں گزرتا کہ سارے خزانے کا مالک ہوتا ہو۔ پھر تو لذتیں تھی ہی نا، جب خزانہ ہی آ جاتا تو پھر اس کے لباس کی کمی تھی، اس کے پاس کہ کھانے کی کمی ہوتی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ اس دنیا کی ان لذتوں کی لالچ میں لگ گیا۔ ہم بھی اسی طرح اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ہمارے آرام کی، ہم نے اس کی غلام ہو گئے، اس کی غلامی اختیار کر لی، اسی دنیاوی لذتوں میں دولت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں، کبھی اے سی لگا رہے ہیں، کبھی شادیاں کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کس کس چیزوں میں مہو ہو گئے۔ ایک دن ہمیں بھی ایک دربان ملک الموت اٹھائے گا، جھنجھوڑ کے اٹھائے گا، اٹھ، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اس وقت ہم بھی اسی کسان کی طرح کہیں گے، کاش مجھے وقت مل جائے تو میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، وہاں کے لیے کچھ لے چلوں، کچھ عمل کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں۔ ملک الموت کہیں گے نہیں، اب تیرے پاس وقت نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں لے سکتا ہے، جو وقت تھا تو نے ضائع کر دیا دنیا کی عیش میں، عیش و آرام کے چکر میں، دنیا کے جلن حسد میں، لڑائی جھگڑوں میں، کسی کو گرانے، کسی کو اٹھانے، ان چیزوں میں، بے وجہ کی چیزوں میں تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ تو نے کوئی خزانہ نہیں جمع کیا وہاں کے لیے، اللہ نے سب تجھے دیا تھا، تجھے اتنی صلاحیت، اتنی طاقتور بنایا تھا کہ تو چاہے تو دوسروں کی زندگی خوشحال بنا دے، تو چاہے تو اللہ کے ان بندوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، تو نے کچھ نہیں کیا، اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں۔ اس واقعے سنانے کا میرا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر بھی اس فکر آ جائے، ہمیں زندگی جب تک ہے، اللہ ابھی بھی زندگی ہے، ابھی سے استغفار کریں، دنیا کی لذتوں سے دور کریں اپنے کو۔ مولا علی علیہ السلام نے 3 بار یوں ہی طلاق نہیں دیا تھا۔ اور لذتوں کے دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر نہ بنائیں، نہیں، گھر بنائیں، کپڑے بھی پہنے،
جیسے وہ کسان اگر چاہتا تو کوئی ایک کپڑا پہن لیتا، پہن کے فوراً جاتا، تھوڑا سا کھا لیتا، ضرورت کے مطابق جاتا، سامان لے آتا۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ظلم کرو اپنے پر، اللہ نے دی ہے، رزق دیا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنو۔ کپڑوں کے لیے پریڈ نہ لگو کہ صبح یہ پہنیں گے، شام وہ پہنیں گے، پارٹی میں وہ پہنیں گے، ساتھ کو یہ پہنیں گے، فلاں، ہر 24 گھنٹہ اس کی فکر میں نہ رہیے۔ کھانے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا، کھائیے، سب لذتیں تمہارے لیے ہے، اللہ نے کہا ہے کھائیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کھانے کے لیے جینے لگیے، کما رہے کھا رہے اور صرف کھا ہی رہے اور خود ہی کھا رہے، کسی کو نہیں کھلا رہے۔ نہیں، خود بھی کھائیے، لوگوں کو بھی کھلائیے، زیادہ ہے تو لوگوں کو کھلائیے، بلکہ وہ لوگوں کو کھلانا، وہ آپ کے پاس وہاں کھانا پہنچے گا، آپ کے پاس جمع ہوگا۔ شادیاں کریے، بیویاں جوڑا سکون کے لیے ہے، عیاشی نہ کریے، اسی میں فدا نہ ہو جائیے، نشے نہ کریے، دنیا بھول نہ جائیے۔ نیند بھی ایک نشہ ہے، غصہ بھی ایک نشہ ہے، غصے سے بچیں، نیند سے بچیں، ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں، آلسیوں کے لیے دنیا نہیں ہے۔ اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کے، اپنی زبان کا استعمال مرضی مطابق اس خدا کے کریں، اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں خوش رہتے ہوئے، ساری لذت و نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے زندگی گزاریے۔ یقین جانیے کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں، جنت خود بنائیں گے اور وہاں لے جائیں گے۔ اللہ نے جہنم نہ بناتا کہ ہم خود جہنم اپنے لیے تیار کرتے ہیں، اور جنت میں نعمتیں بھی ہم یہیں سے اپنے لیے خود لے جاتے ہیں۔ کریے تیاری، کچھ لے کے جائیے، اس کسان کی طرح غفلت میں سوئتے نہ رہیے۔